بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد تلخص ان الأجود في تعریفه انه الاستیلاء على حق الغیر عدوانا وان اسباب الزمان غیر منحصرة فيه وحيث اعتبر في الزمان الاستقلال او الاستیلاء فلو منعه من سکن داره الى آخره۔ گزشتہ پورے کا پورا درس غصب کی تعریف کے بارے میں تھا۔ شہید اول رحمۃ اللہ علیہ نے غصب کی تعریف یوں فرمائی تھی: هو الاستقلال باثبات الید علی مال الغیر عدوانا۔ شہید ثانی نے اس تعریف کی وضاحت کی کہ استقلال سے کیا خارج ہوا، اثبات ید سے کیا خارج ہوا، مال سے کیا خارج ہوا، غیر سے کیا خارج ہوا، عدوانن سے کیا خارج ہوا۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ اس کے باوجود کہ شہید اول نے اتنی قیود لگائی ہیں، پھر بھی یہ تعریف جامع جمیع افراد نہیں۔ آخر میں فرماتے ہیں بس اگر ہم غصب کی تعریف ان الفاظ کے ساتھ کریں تو میرے نزدیک یہ اجود ہے، کیا کہ الاستیلاء باثبات الید علی حق الغیر عدوانا، یہ بن جائے گا غصب۔ بہت ساری ایسی جگہ ہیں کہ جہاں انسان ضامن ہوتا ہے لیکن غصب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ چونکہ ضامن ہونا کوئی منحصر نہیں غصب میں کہ صرف جو غاصب ہوگا وہی ضامن ہوتا ہے، نہیں، بہت سارے ایسے موارد بھی ہیں جہاں بندے پر عنوان غصب تو نہیں لاگو آتا لیکن ضامن پھر بھی ہوتا ہے۔ پوری فقہ میں کئی مقامات پر پڑا ہے۔ خوب، بہرحال اب غصب میں طے ہو گیا، یا شہید اول کے مطابق الاستقلال باثبات الید، یا شہید ثانی کی تعریف کے مطابق الاستیلاء باثبات الید۔ یہ ہوگا تو کیا کہلائے گا کہ یہ غصب ہے۔ اب یہاں سے آگے کچھ موارد بیان فرما رہے ہیں بطور شاہد کہ فلاں فلاں مقام پر، بالکل آسان سی عبارت ہے، کچھ بھی دقت اس میں نہیں ہے، کہ فلاں فلاں مقام پر اگرچہ عنوان غصب تو صادق نہیں آتا لیکن زمان پھر بھی ہے، اور فلاں فلاں صورت میں یہ غاصب بھی ہے، یہ ضامن بھی ہے۔ آگے مثالیں ہیں ساری۔ فرماتے ہیں آپ تھوڑی سی اس کو سمجھ لیں اور پھر آگے چلتے ہیں۔ وہ یہ ہے، اگر کوئی شخص کسی بندے کو اس کے اپنے گھر میں داخل ہونے سے روک لے، خود بھی اس کے گھر پر قبضہ نہیں کرتا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ جا کر اس کے گھر پر قابض ہو جائے، ایسا نہیں ہے، وہ اپنے گھر جانا چاہتا ہے، یہ اس کو اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتا۔ سوال بات سمجھ آ گئی؟ وہ بندہ ہے، وہ اونٹ چرا رہا تھا یا اپنی کوئی گائے بھینس بکری باہر چرا رہا تھا، اب وہ اس کو پکڑنے چاہتا ہے، یہ اس کو وہاں جانے نہیں دیتا، اپنا ہی اس کا جانور ہے اور یہ اس کی حفاظت روکنا چاہتا ہے، لیکن یہ اس کو نہ خود اس کو پکڑتا ہے جو قبضہ کرتا، پھر تو غصب صادق آتا نا، اور خود مالک کو بھی اس کو پکڑنے نہیں دیتا۔ خوب، اب فرماتے ہیں اس پر عنوان غصب صادق نہیں آتا، ہم اس کو غاصب نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ نہ استقلال ہے نہ استیلاء ہے۔ وہ تو تب ہوتا اس کو نکال کر گھر پہ قبضہ کر لیتا، اپنے تالے لگا دیتا، خود اندر بیٹھ جاتا، خود بھی نہیں جاتا، دو چار بندے اور ساتھ ملا لیتا، کچھ بھی نہیں ہے، نہ مالک کو جانے دیتا ہے نہ خود جاتا ہے۔ غاصب تو یقیناً اس کو نہیں کہہ سکتے،
کیوں؟ اس بات ید نہیں ہے نا، اس کا قبضہ نہیں ہے۔ البتہ اگلی بات ہے وہ یہ ہے، اگر بالفرض وہ گھر تلف ہو جاتا ہے، اس نے اس کو رہنے نہ دیا، کہیں سے پانی آ گیا اور فلان ہو گیا، گر گیا، یا وہ جانور تھا تلف ہو گیا، اس کو کوئی چیز کھا لی، آیا یہ بندہ غاصب تو نہیں ہے لیکن مانے تو بنا تھا نا، آیا یہ اس کا ضامن ہے یا ضامن نہیں؟ شہید اول رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا غور کرنا یہ کہا تھا کہ فَلَيْسَ بِغَاصِبٍ لَهُمَا، بس اتنا کہا۔ شہید اول نے اس سے یہ اشارہ کی کہ اگر غاصب نہیں تو پس یہ ضامن بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اس پر اس بات ید نہیں ہے، اس نے نہ گھر پر قبضہ کیا ہے نہ جانور پر کیا ہے، جب نہیں کیا تو یہ ضامن بھی نہیں ہے۔ شہید ثانی لیس بغاصب سے عدم ضمان کو سمجھتے ہیں اور پھر خود اس پر اشکال کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر یہ غاصب نہیں ہے، لیکن غاصب نہ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ یہ پھر ضامن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ اسباب ضمان کوئی فقط غصب میں تو منحصر نہیں ہے، کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں، لہذا یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ خوب، بلکہ یہاں پر تفصیل ہونی چاہیے۔ ایک مزیدار مسئلہ، تفصیل کیا؟ تفصیل یہ ہونی چاہیے کہ اگر اس نے جو اس کو اپنے گھر میں رہائش سے روکا ہے، اگر گھر میں کی حفاظت، الفاظ پہ غور، اگر گھر کی حفاظت موقوف تھی اس کی رہائش پر اور اس نے رہائش نہ رکھنے دی اور وہ تلف ہو گیا، پھر ضمان ہے۔ لیکن اگر گھر کی حفاظت اس کی رہائش پر موقوف نہیں تھی اور وہ تلف ہو گیا تو پھر ضامن۔ اسی طرح اس جانور کی حفاظت اگر موقوف تھی اس پر کہ یہ مالک اس کے ساتھ رہے، اس کو پکڑ کے رہے، تب محفوظ ہوگی۔ مثلاً وہاں پر شیر رہتے ہیں، چیتے رہتے ہیں، یہ چھوٹا جانور تھا، وہ کھا جائیں گے اگر یہ ساتھ نہ ہوگا، اب اس نے روک لیا، پھر ضمان ہوگی۔ لیکن اگر اس کی حفاظت اس مالک کے ساتھ ہونے پر موقوف نہ ہو تو پھر ضمان نہیں ہوگی۔ مزیدار بات ہے، دعا کریں گے آپ انشاءاللہ۔ استاد وجدانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب جواہر فخریہ، انہوں نے شہید ثانی پر اشکال کیا ہے۔ کیا بات ان کی بڑی مدلل ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی شہید اول نے اتنا کہا تھا کہ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِغَاصِب، کہ یہ دو بندے غاصب نہیں ہیں۔ اب عدم ضمان تو آپ نے خود سمجھا ہے نا، خود سمجھا اور خود سمجھ کے پھر خود ہی ان پر اشکال کیا کہ یہ آپ نے عدم ضمان کی بات کیسے کر دی؟ جناب انہوں نے تو عدم ضمان کی بات نہیں کی، انہوں نے تو اتنا کہا ہے چونکہ اس بات یاد نہیں ہے لہذا ان کو غاصب نہیں کہتے، بس اتنی بات کی ہے۔ اب وہ ضامن ہیں یا نہیں ہیں، شہید اول نے تو اس موضوع کو چھیڑا ہی نہیں ہے، یہ تو جناب نے خود ہی اس سے وہ عدم غاصب سے، عنوان عدم غاصب سے آپ نے عدم ضمان کو سمجھا، پھر خود ہی ان پر اشکال کر دیا۔ خوب، اور بھی چھوٹی چھوٹی اس کی مثالیں ہیں، آسان سا۔ فرماتے ہیں وَقَدْ تَرَخَّصَ أَنَّ الْعَجْوَدَ فِي تَعْرِيفِهِ أَنَّهُ الْإِسْتِلَاءُ عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ عُدْوَانًا۔ اب یاد رکھنی ہے کہ شہید اول نے کون سی تعریف کی اور شہید ثانی نے کس تعریف کو اجود قرار دیا، لیکن یہ بھی طے ہو گیا کہ ان اسباب زمان غیر منحصرۃ فی، کہ اسباب زمان فقط غصب میں منحصر نہیں۔ وحیث اوتو برفع الزمان الاستقلال والاستیلاء،
اب چونکہ غصب کی وجہ سے زمان میں یا استقلال بے اثبات الجد شہید اول کے مطابق یا الاستیلاء بے اثبات الجد ہوگا، تب یہ غصب کی بنیاد پر یہ بندہ ضامن ہوگا۔ اب فَلَوْ مَنَعَهُ مِنْ سُكْنَى دَارِهِ، اگر کوئی بندہ کسی کو اس کے اپنے گھر میں رہائش رکھنے سے مانع بن جائے، رکاوٹ بن جائے، وَلَمْ يَثْبُتِ الْمَانِعُ يَدَهُ عَلَيْهَا، اور یہ مانع اپنا قبضہ بھی اس گھر پر خود بھی قابض نہیں ہوتا اور مالک کو بھی اس میں رہائش نہیں رکھنے دیتا، او مَانَعُ مِنْ إِمْسَاكِ دَابَّتِهِ الْمُرْسَلَةِ، ایک بندہ اپنا کوئی جانور چرا رہا تھا، باہر تھا، اب وہ اس کو پکڑنا چاہتا ہے، باندھنا چاہتا ہے، یہ اس کو پکڑنے نہیں دیتا، باندھنے نہیں دیتا اور خود بھی اس جانور پر قبضہ نہیں کرتا، فَلَيْسَ بِغَاصِبٍ لَهُمَا، یہ شخص وہ جو معنی من سکنا بنا ہے نہ وہ غاصب ہے اور نہ ہی جو معنی من امساک دابہ بنا ہے یہ غاصب نہیں ہے۔ جب غاصب نہیں ہے فَلَا يَضْمُنُ الْعَيْنَ لَوْ تَلَفَتْ، اگر عین تلف ہو گئی تو یہ اس عین کا ضامن بھی نہیں ہے۔ وَلَا الْأُجْرَةَ ضَمَنَ الْمَنْ، اور جتنا عرصہ اس کو اس میں رہائش نہیں رکھنے دے گا اتنے عرصے کی اس کی اجرت کا بھی کوئی ضامن شامن نہیں ہے۔ کیوں؟ لِعَدَمِ إِثْبَاتِ الْيَدِ، اس لیے کہ اس نے اثبات ید، جس کا اردو میں ہم ترجمہ یوں کریں گے، چونکہ اس نے قبضہ نہیں کیا اور غصب میں قبضہ ہونا ضروری ہے۔ وَيُشْكَلْ، پھر خود ہی کہتے ہیں، شہید ثانی اشکال کرتے ہیں کہ جناب یہ کیا بات ہوئی کہ اگر عین طرف ہو گئی تو نہ عین کا ضامن ہے نہ اس کی اجرت کا ضامن ہے، کہ لا یلزم من عدم الغصب عدم الزمان، کہ جناب عدم غصب سے عدم زمان لازم، کیوں؟ لعدم انحصار السبب فی، چونکہ سبب زمان فقط غصب میں منحصر، کہ فقط وہی ضامن ہوتا ہے جو غاصب ہو اور کوئی ضامن ہوتا ہی نہیں ہے، نہ بہت سارے لوگ ہیں جو غاصب نہ بھی ہوں تو بھی ضامن ہوتے ہیں۔ پھر کیا کریں؟ فرماتے ہیں بل ينبغي ان يختص ذلك، بلکہ ہمیں یوں کہیں کہ یہ اس صورت میں ان يختص ذلك مشار الیہ ہے عدم زمان، کہ فقط اس صورت میں یہ دو بندے ضامن نہیں ہوں گے، کب؟ بما لا يكون المانع سببا في طرف العین، کہ اگر اس معنی کا مانع کرنا اس عین کے تلف ہونے کا سبب نہ ہو تو بیان اتفاقا تلفا، کیسے کہ وہ عین تلف ہو گئی ہے، وہ ما کون سکنا، اور یہ ہے اس کا اس میں رہائش رکھنا غیر معتبرۃ فی حفظها، وہ اس کی حفاظت میں شرط دینی، چاہے یہ اس میں رہتا یا نہ رہتا، عین نے تلف ہونا ہی تھا، تو پھر اس صورت میں تو فرماتے ہیں شاید ہم کہہ دیں کہ شاید یہ ضامن نہیں۔ والمال غیر معتبر فی مراد الدابہ، اسی طرح فرماتے ہیں یا مالک کا اس کے ساتھ ہونا یا نہ ہونا وہ جانور کی حفاظت میں شرط نہیں تھا، چاہے مالک ساتھ ہوتا پھر بھی اس جانور نے تلف ہو ہی جانا تھا، تو ان صورتوں میں شاید ہم کہیں کہ شاید ضامن نہ ہو، کما یتفق کثیر من الدور والدواب، ہو سکتا ہے اس کی رہائش ہوتی، سیلاب کا کٹاؤ تھا، یہ اندر رہتا پھر بھی سیلاب نے اس مکان کو لے جانا تھا، نہ رہتا پھر بھی لے جانا تھا، مثلا طوفانی بارشیں آ رہی تھیں، کچا سا کمرہ تھا، یہ اندر ہوتا پھر بھی بارشیں اس کو لے طرف گرا دینا تھا، نہ ہوتا پھر بھی اس نے مثلا الآخر، اور بھی اس کی مثالیں ہیں چھوٹی چھوٹی۔ لیکن اما لو کان حفظہ متوقفا علی سکن الدار و مراد الدابہ، ہاں لیکن اگر اس گھر کی حفاظت موقوف تھی اس میں رہائش پر، کہ اگر یہ رہائش رکھتا تو عین وہ گھر کو تلف ہونے سے بچا لیتا، یا یہ جانور کے ساتھ ہوتا اور اس کو پکڑ لیتا تو اس کو بچا لیتا، کیوں؟
لضعفها، مثلا وہ جانور کمزور تھا، یہ ساتھ ہوتا تو بچا لیتا. او کون ارضھا مسبعا، یا زمین ایسی تھی کہ جو مسبع یعنی درندوں والی تھی، سبا سے ہے کہ جہاں درندے رہتے تھے، یہ ساتھ ہوتا تو اس کو بچا لیتا. اور اس نے اس کو ساتھ نہ رہنے دیا یا گھر میں رہائش نہ رکھنے دی. فإن المتجہ الزمان، میرے نزدیک یہاں یہ شخص ضامن ہے. کیوں؟ نظراً الی کونہ سببا قویا، چونکہ اس کا معنی بننا سبب قوی ہے، مع ضعف المباشر. اور ایک قانون ہے آقا جان، ایک ہوتا ہے مباشر جو خود کام کرتا ہے، اور ایک ہوتا ہے سبب جس کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ عام طور پر ضامن مباشر ہوتا ہے، لیکن اگر کہیں سبب قوی ہو اور مباشر ضعیف ہو تو پھر زمان سبب پر ہوتی ہے، مباشر پر نہیں ہوتی. یہ ایک حکم ہے. ایک اور مثال، لو مانعہ من الجلوس علی بساطہ، بندے کی اپنی قالین کوئی اس نے چٹائی باہر بچھائی ہوئی تھی، یہ کہتے خبردار اس پر بیٹھنا ہے، اس کی اپنی، بیٹھنا نہیں ہے. فتلفا، وہ تلف ہو گئی، چوری ہو گئی. او سورے کا، یا کسی نے اس کو چرا لیا یا ختم. او غصب الامہ، اس نے ماں کو غصب کیا ہے. بندہ لے کر جا رہا تھا ایک بکری اور اس کا بچہ، اس نے بچے کچھ نہیں کہا، بکری کو اس سے چھین لیا. ایک بندہ جا رہا تھا، اس کی لونڈی بھی ساتھ تھی، لونڈی کا بچہ بھی تھا، اس نے بچے کو چھوڑ دیا، لونڈی کو اٹھا کے لے گیا. فمات ولدها جوعا، اور ان کا بچہ بھوک کی وجہ سے مر گیا. بات سمجھیے گا. اب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں اس کا حکم بھی وہی پچھلے والا ہے، اور شہید ثانی کی تفصیل کے مطابق کہ اگر یہ سبب قوی تھا تو ضامن ہوگا، سبب قوی نہیں تھا تو ضامن ہے. هذا هو الذي اختار المصنف في بعض فوائده، یہی نظریہ تھا شہید اول کا جو میں نے بیان کیا ہے اپنے بعض فوائد میں. اگرچہ یہاں لمع میں اور دروس میں مشہور کی اتباع کی ہے اور عدم زمان کے قائل ہوئے ہیں. اب عدم زمان کے قائل ہوئے ہیں، اس پر شہید استاد ویدانی رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ یاد رکھنا ہے کہ وہ کہتے ہیں انہوں نے عدم زمان کی بات ہی نہیں کی، انہوں نے کہا تھا کہ لیسا بغاصب بہما، ختم ہو گئی بات. اب ایک اور مسئلہ، لو منعہ من بیع متاعہ، بندہ ٹماٹروں کی پیٹی اٹھا کے منڈی میں بیچنے جا رہا تھا، ابھی آج کل 84 روپے کلو ہے، ذرا مال کمال. اس نے اس کو اس کا اپنا مال بیچنے سے روک دیا. وہ بیچارہ جا رہا تھا، کہتے نہیں جا سکتے آپ. اچھا جی. فناقصت قیمت سوقیہ، یہ جب شام کو جاتا ہے تو منڈی میں ریٹ 84 روپے کی بجائے 40 روپے پہ آ جاتا ہے، مارکیٹ میں اس قیمت گر جاتی ہے. ما بقاء العین، ٹماٹر بھی اسی طرح ہیں، وصفاتها، خراب بھی نہیں ہوئے، صفات بھی ٹھیک، عین بھی باقی. لم یضمن قطعا، اب یہ ضامن نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ جو چیز فوت ہوئی ہے وہ مال نہیں ہے، بل اکتساب ہو، بلکہ وہ اکتساب المال ہے. مال اگر تلف ہوتا تو یہ ضامن تھا، وہ تھا اکتساب المال، اس کا یہ ضامن نہیں. ایک شخص ایک گھر میں رہ رہا تھا، دوسرے نے آ کر جبراً اس گھر میں رہائش اختیار کر لی. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جو رہ رہا تھا بیچارہ وہ کمزور تھا، اس میں اتنی جان نہیں تھی کہ اس کو، مثلا مکان میں رہ رہا تھا اختر باز، نقاش ماشاءاللہ بالی بلڈر بھی ہے، اور فرض کرتے ہیں کہ جرائم پیش آدمی ہے. اس نے کہا جی میں بھی یہاں رہوں گا. اس میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ اس کو
روک سکے۔ اب تھوڑی سی توجہ کرنی آگے۔ اب فرماتے ہیں یہاں دو صورتیں ہیں۔ اگر تو اس نے اس گھر میں کسی ایک مخصوص جگہ پر قبضہ نہیں کیا، کبھی اس کمرے میں سو گیا، کبھی اس میں سو گیا، کبھی چارپائی چھت پہ ڈال دی، کبھی نیچے ڈال دی، پورے گھر کے نصف کا ضامن ہوگا۔ بندے دو تھے نا، ایک یہ اور ایک یہ، تو اپنے ملکیت میں رہ رہا تھا، لہذا وہ پورے گھر کے نصف کا، کیوں؟ چونکہ اس نے رہائش کے لیے وہ خاص جگہ تو اپنی رکھی نہیں۔ لیکن اگر وہ فقط ایک مخصوص جگہ پر قبضہ کرتا ہے، مثلا جو ایک کمرہ ہوتا ہے ڈرائنگ روم مہمانوں کے لیے، اس نے کہا خبردار ادھر نہیں آنا، باقی گھر میں وہ نہیں جاتا، ایک خاص کمرے پر اس نے قبضہ کیا ہے، تو پھر وہ اسی خاص کمرے کا، اس جگہ کا ضامن ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ اب یہ بندہ غاصب ہے، وہ اس بات یاد ہے چونکہ یہ قابض ہے۔ وَلَوْ سَكَنَ مَعَهُ قَهْرًا فِي دَارِهِ، اگر کوئی بندہ کسی کے گھر میں جبراً جا کے رہائش رکھ لے، فَهُوَ غَاصِبٌ لِلنِّصْفِ، تو وہ شخص نصف کا غاصب ہے، عَيْنًا وَقِيمَةً، یعنی اس کی عین میں بھی موجود ہوگی تو، یا اگر عین طلب ہوگی تو اس کی نصف قیمت میں۔ کیوں؟ لِاسْتِقْلَالِهِ بِهِ، چونکہ یہ اس پر الاستقلال باثبات الجد یا الاستیلاء باثبات الجد، دونوں اس پر صادق آتے ہیں۔ بخلاف النصف الذی بید المالک، البتہ جو باقی نصف جس پر مالک کا قبضہ ہے اس کا یہ ضامن، کیوں؟ ظاہر ہے کہ یہ تو آدھے میں ہے اور آدھا اس کے پاس ہے، لہذا اس میں نہیں ہے۔ خوب فرماتے ہیں نصف کا ضامن کب ہوگا؟ اذا شارکہ فی سکن البیت علی العشاء من غیر اختصاص بموضع معین، کہ یہ اس گھر میں رہتا ہے لیکن اس گھر میں رہائش کسی ایک خاص کمرے میں، خاص جگہ پر نہیں رکھتا، کبھی اس کمرے میں سو گیا، کبھی اس میں سو گیا، کبھی چھت پہ سو گیا، کبھی صحن میں سو گیا، یعنی کوئی ایک خاص معین جگہ نہیں ہے، پھر تو پورے گھر کی نصف کا ضامن ہوگا۔ اما لو اختصا بمعین، لیکن اگر وہ پورے گھر کی کسی ایک معین جگہ پہ قبضہ کرتا ہے، باقی گھر میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا، اختصا بزمانہ، تو جس معین جگہ پر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ ضامن بھی اسی جگہ کا ہوگا۔ مثال کما لو اختصا، کدھر ہے؟ بے بیتن من الدار، دار ہو گیا پورا گھر، بیت کہتے ہیں ایک کمرے کو، کہ اگر وہ پورے گھر کے ایک کمرے میں مختص ہو جاتا ہے، کیا مطلب؟ فقط ایک کمرے پہ قبضہ کر لیتا ہے، او موضع خاص من البیت الواحد، یا ایک ہی کمرے کی ایک ہی جز پر، کمرہ تھا بڑا 14 بائی 16 فٹ کا کمرہ تھا، ایک ہی کمرہ تھا، ایک بیڈ ادھر، کہتا ہے یہ درمیان میں لکیر دیکھی، ہاں اس لکیر سے ادھر خبردار تو نے پاؤں رکھا تھا، یہ آدھا میرا ہے، اس بیڈ پر بھی نہ آنا، ادھر یہ نہیں جاتا، اس کو ادھر نہیں آنے دیتا، تو پھر جس جگہ پر اس نے قبضہ کیا ہوگا پھر زمان بھی اس کی اتنے ہی مخصوص جگہ کی ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا گا؟ لیکن لو کون قویًا مستولیاً وصاحب الدار ضعیفاً، اگر یہ بندہ ماشاءاللہ طاقتور ہے، موٹا تازہ، جیسے ہم نے نقاش کی مثال دیا، اس قسم کا بندہ ہے، اور صاحب الدار گھر کا مالک وہ بیچارہ اختر جیسا کمزور مروسا ہے، اذ محلت یدہ معہ، کہ اس کے ہوتے ہوئے اس بیچارے کو کوئی قبضہ کوئی کھاتا، یہ ویسے ڈرتا رہتا ہے کہیں مجھے اٹھا کے باہر نہ پھینک دے، اگر یہ پوزیشن ہو، احتم لا قویًا زمان الجمیع، احتمال قوی تو یہ ہے کہ شاید وہ غاصب سارے گھر کا ضامن ہو، کیوں؟ کیونکہ وہ بیچارہ تو اصلا کچھ بھی نہیں ہے، اس کا پورا قبضہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ کب تھا؟
کہ جو دوسرا بندہ آیا ہے نا، جو غصباً جس نے رہائش تیاری، وہ قوی تھا، اور جو بیچارہ صاحب دار تھا، مالک تھا، ضعیف تھا۔ وَلَوْ انعكس الْفَارِضُ، لیکن اگر مسئلہ گھر کا مالک ہے فرحان جیسا 5-6 فٹ کا آدمی، اور جبراً آ کے قبضہ کر دیا، کس نے؟ احمد علی صاحب نے، جو 4.5 فٹ کا ہے۔ مالک قوی، غاصب ضعیف۔ وَلَوْ بِأَنْ ضَعُفَ السَّاكِنُ دَاخِلَ الْمَالِكِ عَنْ مُقَاوَمَتِهِ وَلَكِنْ لَمْ يَمْنَعْهُ الْمَالِكُ مَعَ قُدْرَتِهِ، مالک روک سکتا ہے، لیکن روکتا اور وہ بھی بغیر اجازت کیا کرے گیا ہے؟ ضامن الساکن اجرت ما سکن، جتنا عرصہ احمد علی صاحب اس کمرے میں رہیں گے اس کی اجرت کے، کیوں؟ لِاِسْتِفَائِهِ مَنْفَعَتَهُ بغیر اذن، کیونکہ بغیر اذن مالک کس نے اس سے منفعت اٹھائی ہے، رہائش رکھی ہے، لہٰذا اس کی اجرت کے۔ اچھا، وکیل محقق ہلی، علامہ ہلی اور چند بزرگان کہتے ہیں کہ جناب اگر مالک قوی ہے اور ساکن جو جس نے اگر جبرن رہائش رکھی ہے اگر وہ ضعیف ہے، لا یضمن ساکن العین، یہ جو ساکن ہے جو ضعیف ہے اصلاً یہ عین کا ضامن ہی کیوں نہیں ہے؟ لعدم تحقق الاستقلال بالید علی العین، یہ تو کمزور ہے نا۔ الاستقلال باثبات الید یہاں صادق ہی نہیں آ رہا کہ لا یتحقق الغصب بدونہ، اور جب تک الاستقلال باثبات الید نہ ہو وہاں غصب صادق ہی نہیں آتا، غصب متحقق ہی۔ یہ تو کمزور تھا، مالک چاہتا تو اس کو روک سکتا تھا، تو اس کا مطلب ہے یہ الاستقلال باثبات الید والی تعریف پہ صادق نہیں آتی۔ وَنِسْبَتُهُ إِلَى الْقَوْلِ يُشْعِرُ بِتَوَقُّفِهِ فِيهِ، یہ عین کے عدم زمان والے قول کی نسبت شہید اول نے دوسروں کی طرف دی ہے۔ یہی کہا ہے نا کہ کیلا، اپنی طرف نہیں دی، اس کا مطلب ہے آیا یہ ضامن ہے یا نہیں ہے عین کا، خود اس میں ابھی متوقف ہیں، کوئی کلیئر ان کا اپنا نظریہ نہیں ہے۔ وَوَجْهُ، یعنی اس توقف کی وجہ کہ خود کلیئر کیوں نہیں ہے، نسبت غیر کی طرف کیوں دیے، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ظہور و اصطلاحی علی العین التی انتفع بسکناها، کہ ظاہراً جس مکان میں یہ رہ رہا ہے اصطلاح علی العین تو ہے، وقدرت المالک علی دفعہ، اور مالک کا اس کو روکنے پر فقط قادر ہونا لا ترفع الغصب، وہ عنوان غصب کو رفع نہیں کرتا، جبکہ یہاں عدوان بھی یقیناً ہے۔ کیوں؟ بغیر اجازت کے جب رہ رہا ہے تو ظلمن تو ہو گیا نا، تو اس لیے شاید وہ توقع قائل ہیں کہ شاید اس وجہ سے دیکھیں تو اس کو ضامن ہونا چاہیے۔ ختم۔ نام لو کان المالک القوی نائین، اگر مالک قوی نائی تھا، نائی سے مراد کیا ہے؟ ہاں جی، ہاں ہے تو بڑا طاقتور لیکن موقع پر باہر رہتا ہے، پھر فلا شبہۃ فی الزمان، اب چاہے یہ ساکن رہنے والا ضعیف ہی کیوں نہیں لیکن یہ اس کا ضامن ہے۔ کیوں؟ لیکن حق و کل استیلاء، اب تو اس کا قبضہ واضح اور ہے۔ ختم ہوگی بات۔ اونٹ چلا رہا تھا زین العباد، جنگل میں اونٹ شونٹ چلا رہا تھا، ادھر سے آیا، کون آیا؟ فرحان صاحب، اس کے اونٹ کی مہار پکڑی اور ہو گیا، چلو بکریاں چلا رہا تھا، فرحان صاحب آ گئے، رسی پکڑی اور
ہو گیا۔ فرماتے ہیں جو شخص جانور کی رسی پکڑ کے چلا جاتا ہے وہ بھی جانور کا غصب شمار ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہے گا میں نے تو رسی کو پکڑا تھا، جانور کو تو نہیں پکڑا تھا۔ نہیں بھائی نہیں، جانور کی رسی کو کھینچنا یہ بھی در حقیقت اسی خودے۔ اچھا، اونٹ پر جا رہے تھے زین العباد صاحب، خود اوپر سوار تھے، ذرا توجہ رکھنی ہے، خود اوپر سوار تھے، فرحان نے آ کے اس کی اونٹ کی مہار کو پکڑ لیا، رسی کو پکڑ لیا۔ اگر زین صاحب چاہتے فرحان کو روک سکتے تھے، دفع کرنے پر قدرت بھی تھی، اوپر سے بیٹھے تھے، کوئی چھڑی ان کے ہاتھ میں تھی، چابک زور سے مارتے تو خود ہی بھاگ جاتا۔ انہوں نے شرافت دکھائی اور نہ مارا۔ ایک مستيقظاً جاگ بھی رہے تھے، اونٹ پر سوئے ہوئے، جیسے کلاس میں سو جاتے ہیں ایسا نہیں ہے، اونٹ پر تھے اور جاگ رہے تھے، فرق کرو سیلفیاں بنا رہے تھے یا ادھر سے موویاں بنا رہے تھے۔ اور یہ بندہ آیا اور پکڑ کے لے گیا، اس کو غصب نہیں کہتے۔ سمجھے یہ بات کیا؟ وَمَدُّ مِقْوَدِ الدَّابَّةِ بِكَسْرِ الْمِيم، یعنی مقود، اگر کوئی کسی جانور کی اور رسی کو کھینچتا ہے، لے جاتا ہے۔ مقود کسے کہتے ہیں؟ الحبل الذی یشد بزمامها ولجامها، یعنی وہ رسی کہ جو اس کی لگام ہوتا ہے نا، جو گھوڑے کے منہ میں ہوتا ہے نا، جو لوہے کا، وہ یا زمام، وہ جو ناک وغیرہ میں جیسے اونٹوں کے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ایک لمبی رسی پکڑ کے چلتے ہیں، اگر کوئی اس کو کھینچتا ہے تو اس مقود کا مد یعنی پکڑنا کھینچنا غصب للدابۃ، یہ بھی در حقیقت اسی جانور کا غصب ہے، نہ فقط جانور کا۔ وما یصابها، اگر جانور پر کوئی سامان وغیرہ ہے، وہ جو اس کے اوپر پلان ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، اس کا بھی یہ غاصب ہوگا۔ کیوں؟ لِلِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهَا عُدْوَانًا، چونکہ ظلماً یہ جا کر اس پر قابض ہو گیا۔ إِلَّا أَن يَكُونَ صَاحِبُهَا رَاكِبًا، لیکن اگر اس جانور کا مالک خود اس پر سوار بھی ہے، قَوِيًّا عَلَى دَفْعِ الْقَائِدِ، وہ جو رسی پکڑ کھینچ کے جا رہا ہے اس کو روکنے پر طاقت بھی رکھتا ہے، مستيقظاً حالت القود غیر نائم، اور حالت القود تو کہتے ہیں اس کو، قصاص کو حالت القود اس کو پڑھیں گے، کہ جب وہ کھینچ کے جا رہا تھا یہ بندہ جاگ رہا تھا، سویا ہوا بھی نہیں تھا، تو ان صورتوں میں لا يتحقق الغصب، اب یہاں عنوان غصب متحقق نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لعدم الاستیلاء، اب اس کو قبضہ نہیں کہتے۔ بھائی تو جاگ رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے، تو اس کو روک لے، اپنی چیز کو بچا لے، کچھ بھی نہیں کر رہا۔ ہاں لو اتفق تلفها بذلك ضامنها، لیکن اگر اس غیر بندے کے اس جانور کی اس رسی کو کھینچنے سے جانور تلف ہو جاتا ہے، پھر یہ اس جانور کا دابہ کا ضامن ہوگا۔ کیوں؟ لأنه جان علیہا، چونکہ اس نے اس پر جنایت کی ہے اور جانی ضامن ہوتا ہے۔ خوب فرماتے ہیں لیکن لو لم تتلف، جانور تلف نہیں ہوا لیکن اس کے اونٹ کو پکڑ کے یہ لے گیا، حل یضمن منفعت هذا من القود، کہ جتنا عرصہ اس نے اس کو کھینچ رکھا یا اپنے قبضے میں رکھا ہے، آیا اتنے دنوں کا کوئی کرایہ شرایہ، کوئی منفعت جو ضائع ہوئی ہے، اس کا یہ ضامن ہوگا یا نہ ہوگا۔ یحتمل قویًا ذلک، احتمال قوی ہے کہ بالکل یہ اس کا ضامن ہوگا۔ کیوں؟ لتفویتھا بمباشرتہ، اس لیے کہ اس نے اس کی منفعت کو خود ہی، تو جو فاعل مباشر ہوتا ہے اگر وہ خود ہو وہ اس کا ضامن ہوتا ہے۔
وَإِن لَمْ يَكُنْ غَاصِبًا، چاہے اس پر عنوان غصب صادق نہ بھی آئے، بہرحال او مثل ساکن، ضعیف ساکن کے، لیکن اتنے دنوں کی اجرت کا یہ ضامن ہوگا۔ لیکن لو کان الراکب ضعیفا مقامتی، ہے تو اپنے اونٹ پر خود سوار لیکن بیچارہ کمزور ہے، کوئی بوڑھا آدمی ہے، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ جو اس کی اونٹ کی مہار کھینچ کے جا رہا ہے، غصب کر رہا ہے، اس کو روک سکے۔ اور نائمان، یا یہ اونٹ پر ہی سویا ہوا ہے، فلا ریب فی الزمان، اب اس میں کوئی شک نہیں، وہ جو اونٹ کو کھینچ کے جا رہا ہے یا جو جانور، جو بھی جانور ہے، اس کا وہ شخص ضامن ہوگا۔ کیوں؟ للاستیلاء۔ ٹھیک ہو گیا گا؟ یہ تو تھا کہ اگر وہ آتا ہے آگے سے، مہار کو کھینچ کے لے جاتا ہے، یعنی جانور پیچھے ہے اور خود آگے ہے۔ آپ ایک ہوتا ہے سیاق، وہ کیا ہے؟ لو ساقہ قدامہ، یعنی جانور آگے ہوتا ہے، خود اس کے پیچھے، جس کو ہم جانور کو ہانکنا اردو میں کہتے ہیں، کہ جانور آگے ہوتا ہے، یہ ان کو پیچھے پیچھے ہانک رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ اس کو اپنے آگے آگے چلاتا ہے، بحیث صار مستولیاً علیہا، اس کی رسی کو نہیں پکڑا لیکن اس انداز میں اس کو آگے لگایا کہ وہ اس کی مرضی کے بغیر ادھر ادھر ہو نہیں سکتا، لکونہا تحت یدہ، اس لیے کہ اب وہ اس کے قابو میں آ چکا ہے، اگرچہ ہے پیچھے۔ آگے کدھر گیا؟ ولا جماح لہا، جماح کہتے ہیں آگا، جماح امتناع کو، ضد کرنا، ہٹک جانا۔ جانور ہوتا ہے نا کہ جو جانور یعنی رک جائے، مالک کی مرضی کے ساتھ نہ چلے، وہ کہیں لے جانا چاہتا ہے اور وہ ادھر ساتھ نہیں چلتا، تو اس میں ہوتا ہے۔ اچھا، ولا جماح لہا، اور وہ جانور جماع یعنی امتناع بھی نہیں کرتا، یہ جیسے جیسے ادھر چلا رہا ہے وہ ادھر ہی چل رہا ہے، فَهُوَ غَاصِبٌ، پھر بھی یہ شخص غاصب ہے، چونکہ معنی غصب متحقق ہے۔ لو ترددت بالجماح، اگر اس جانور کو آگے چلاتا ہے اور وہ جمع کرتا ہے، امتناع کرتا ہے، اس کی مرضی پر چلتا نہیں ہے اور وہ کہیں گر جاتا ہے، یعنی ادھر سے مارتا ہے ادھر سے مارتا ہے، اپنی مرضی پر چلانے کو، وہ اس کی مرضی پر چلتا نہیں اور دی جائے کہیں پر گر جاتا ہے، اور غیر یا کوئی اور وجہ ہو گئی، فتلفات، اور وہ جانور تلف ہو جاتا ہے یا اس میں کوئی عیب آ جاتا ہے، ضامنہ، یہی بندہ اس کا ضامن ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ اس عیب یا تلف کا سبب تو یہی بندہ بنا۔ غصب الحامل غصب للحمل، آسان سا، اگر کوئی بندہ ایسی گائے، بھینس، بکری، گھوڑا، اونٹ غصب کرتا ہے کہ جو حاملہ ہو، تو وہ فقط اس ماں کا غصب نہیں ہوگا بلکہ اس کے پیٹ میں موجود بچے کا بھی وہ شخص غاصب شمار ہوگا۔ وغصب الحامل غصب للحمل، حامل کا غصب اس حمل کا بھی غصب، کیوں؟ لأنہ مغصوب، چونکہ وہ بھی اپنی ماں کی طرح مغصوب ہوتا ہے۔ والاستقلال بالید علیہ حاصل، آپ کہیں گے جناب غصب تو ہوتا ہے کہ الاستقلال باثبات الید، وہ تو ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، فرماتے ہیں جب اس کی ماں پر الاستقلال باثبات الید آ گیا تو بالطبع اس کی پیٹ میں موجود بچے پر بھی الاستقلال باثبات الید صادق آ جاتا ہے۔ وَلَيْسَ كَذَلِكَ حَمَلُ الْمَبِيِّ فَاسِدًا حَيْثُ لَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ، کوئی کہے، یہ علیحدہ سی بات ہے کہ جناب اگر یہی بندہ کسی چیز کو بیچتا، سمجھے نا جی، اگر بیچتا اور بیچنے میں اگر وہ حمل فاسد ہو جاتا، اس کا تو وہ ضامن نہیں ہے، لیکن اگر یہ اس کی ماں کو غصب کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ اس کے بچے کا ضامن ہے۔ یہ کتاب المدارک کا حوالہ ہے، فرماتے ہیں وَلَيْسَ كَذَلِكَ حَمْلُ الْمَبِيِّ فَاسِدًا، اور اس مبی جب فاسد ہو،
حمل المبی کہ جب مبی کا حمل فاسد ہو، اس کا حکم یہ نہیں ہے جو غصب میں ہے۔ کیوں؟ حیث لا يدخل فی البیع، چونکہ وہ سرے سے بیع میں داخل ہی بیع ادھر ماں کی ہو رہی تھی، بچے کی نہیں۔ لأنه ليس مبيعا، چونکہ وہ بچہ مبیع نہیں ہوتا۔ فیکون امانۃ فی ید المشتری، بلکہ وہ تو بطور امانت ہوتا ہے مشتری کے ہاتھ میں، لہذا اس لیے وہاں اگر کچھ ہو جاتا ہے تو وہ حکم اور ہے، جس کا حکم اور ہے۔ لأصالۃ عدم الضمان، وَلِأَنَّ تَسَلَّمَهُ بِإِذْنِ الْبَائِعِ، اور دوسرا فرماتے ہیں یہ کہ وہاں وہ اگر اس کی ماں کو لے کر جا رہا ہے تو وہ بائع کے اذن سے لے کر جا رہا ہے، اپنی مرضی سے لے کر نہیں جا رہا۔ لہذا اگر ایک مبیع، اب غور کرو اس بات پر، اگر کوئی شخص ایک گائے بیچتا ہے جو گائے حاملہ ہو، توجہ فرمائی نا، اور وہ بائع ہوتی ہے کسی وجہ سے مبیع ہوتا ہے فاسد اور اس کا بچہ ہو جاتا ہے ضائع، تو مشتری اس کا ضامن نہیں ہوتا۔ کیوں؟ نمبر ایک امین ہے اور امین ضامن نہیں ہوتا۔ دوسرا وہ ماں کو لے کر جا رہا تھا مالک کی بائع کے اذن سے، جبکہ غصب میں ایسا نہ غاصب امین ہوتا ہے اور نہ وہ مالک کے اذن سے لے کر جا رہا ہوتا ہے اس کی ماں کو، لہذا جہاں وہ ماں کا غاصب ہوتا ہے وہ اس کے حمل کا بھی غاصب ہوتا ہے۔ احتمالی، اگرچہ ایک احتمال وہاں بھی ہے کہ شاید وہاں بھی وہ حمل کا ضامن ہو۔ کیوں؟ چونکہ علی الجد مآخذ حتیٰ تؤدی کا تقاضا یہی۔ وَبِهِ کا تعلم محقق فی الشرائع، اور محقق ہلی رحمۃ اللہ شرائع میں نظریہ یہ ہے کہ چاہے مبیع فاسد کا حمل ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اس حمل کا ضامن ہے۔ ختم ہو گیا۔ اب اس کے ساتھ ایک آخری مسئلہ چھوٹا سا یہ ہے، اگر ایک شخص غصب کرتا ہے ماں کو لیکن بچہ خود بخود ماں کے پیچھے چل پڑتا ہے، بچے کو اس نے نہیں پکڑا، اس نے جا کر بکری کو پکڑا ہے لیکن بکری کا بچہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتا ہے، تو آیا یہ بندہ فقط اسی ماں کا جس کو اس نے غصب کیا ہے ضامن ہوگا، یا وہ بچہ اگر تلف ہو گیا یہ پیچھے پیچھے آ جائے خود بخود آیا ہے، آیا اس کا بھی یہ ضامن ہوگا یا نہ ہوگا؟ وَلَوْ تَابَعَ الْوَلَدُ حِينَ غَصَبِهَا، اگر یہ ماں کو غصب کرتا ہے لیکن بچہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑتا ہے، فَفِي الضَّمَانِ لِلْوَلَدِ، تو آیا یہ غاصب ولد بچے کا بھی ضامن ہے یا نہیں ہے؟ قولان ماخذهما عدم اثبات الید علیہ، اس لحاظ سے دیکھیں کہ اس نے ماں کو غصب کیا ہے، بچے پر اس کا اس بات ید نہیں ہے، تو جب نہیں ہے تو پھر غصب بھی نہیں ہے، جب غصب نہیں ہے تو یہ ضامن بھی نہیں ہے۔ لیکن اس لحاظ سے دیکھیں کہ انہو سبب قوی، کہ جب تو ماں کو غصب کرے گا تو بچے کی فطرت یہ ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے جائے گا، تو اس کے وہ ضائع ہونے کا سبب قوی تو ہے نا، نہ اس کی ماں کرتا اور نہ وہ پیچھے آتا، لہذا اس لحاظ سے دیکھیں تو یہ ضامن ہونا چاہیے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں الاقوى الزمان، میرے نزدیک یہ بندہ ضامن ہے، اور اسی کو شہید اول نے دروس میں اقرب قرار دیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔